پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا موقف پیش کر دیا ہے واضح اور واشگاف الفاظ میں۔ افغانستان سے TTP مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خطرات کے خلاف عالمی اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے ملک کے اندر داعش کی بھرتی کے الزام کو بھی سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم نے کہا کہ داعش، TTP اور مجید بریگیڈ کا خطرہ نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے اور اس سے آگے تک پھیل چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تشویشناک امر ہے کہ داعش کے خطرے کا ذکر تو کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کو لاحق خطرات بالخصوص TTP اور مجید بریگیڈ کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ منیر اکرم نے تجویز پیش کی ہے کہ جنرل اسمبلی ذیلی ادارہ قائم کرے جو عالمی انسداد دہشت گردی، حکمت عملی کے تمام 4 ستونوں پر یکساں اور متوازن عمل درآمد کو فروغ دے اور اس مقصد کے لیے UNOC کو اس کا عملی بازو بنایا جائے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ حد سے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہفتے کی دوپہر 12 بجے تک اگر تمام یرغمالی رہا نہ کیے گئے تو اسرائیل کو چاہیے کہ جنگ بندی ختم کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردن اور مصر اگر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو امریکہ ان ممالک کی امداد بند کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ اردن پناہ گزین لینے پر تیار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا غزہ کے باہر فلسطینیوں کے رہنے کے لیے 6 جگہ ہوں گی۔ ان کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ انہیں اس سے کہیں بہتر قیامگاہ مل جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ فلسطینی واپس بھی جانا چاہیں گے تو انہیں کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ غزہ ابھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ٹرمپ نے کہا کہ اگر کل دن 12 بجے تک حماس انہیں رہا نہیں کرتا تو میں اسرائیل سے کہوں گا کہ جنگ بندی معاہدہ ختم کر دے اور حماس پر اور غزہ پر قیامت ڈھا دے۔ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تا حکم ثانی روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی اور امدادی سامان کے داخلے کا رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ امریکی صدر کی غزہ پٹی سے متعلق منصوبے پر عسکری مزاحمت زیر غور ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر حماس نے اعلان کیا ہے کہ تا حکم ثانی یرغمالیوں کی رہائی روک دی جاتی ہے کیونکہ اسرائیل جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہا۔ حماس کے اعلان پر اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیلی فوج کو غزہ میں اور اسرائیلی آبادیوں کے تحفظ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی مؤخر ہونے پر تل ابیب میں سینکڑوں لوگوں نے اسرائیلی سیکیورٹی منسٹری کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ نتنیاہو پہلے ہی یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر آنے میں بہت تاخیر کر چکے ہیں، مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ غزہ میں باقی رہ جانے والے یرغمالیوں کو جلد واپس لانے کا ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے امریکی صدر بنے ہیں آئے روز ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر سامنے آتا ہے۔ آج کا ایگزیکٹو آرڈر آیا ہے، امریکی شہریوں کو بیرون ملک ٹھیکے لینے کے لیے غیر ملکی حکومتوں کو رشوت دینے، کک بیک دینے کے دروازے کھول دیے۔ صدر ٹرمپ نے جس حکم نامے پر دستخط کیے ہیں اس میں اٹارنی جنرل پام بونڈی کو حکم دیا گیا ہے کہ نئے رہنما اصول جاری ہونے تک وہ 1934 کے قانون پر عمل روک دیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اینٹی کرپشن اقدامات امریکہ کے لیے تباہی تھے کیونکہ قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر ان اقدامات کی وجہ سے بیرونی ملک کوئی معاہدہ عملی طور پر کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ رشوت کاروبار میں معمول سمجھی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے محکمہ انصاف کو حکم دیا ہے کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد روک دیں جو امریکی کارپوریشنز کو رشوت دینے سے روکتا ہے غیر ملکی حکومتوں کے اہلکاروں کو تاکہ اپنے مالی مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ ٹرمپ حکم نامے کی بدولت غیر ملکیوں کو رشوت دینے میں ملوث اہلکار اب امریکی محکمہ انصاف کی کسی بھی کارروائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ماضی اور حال میں اینٹی کرپشن کے تمام اقدامات کا اب محکمہ انصاف از زیر نو جائزہ لے رہا ہے۔
اور اب موسم کا جائزہ لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ برف سے ڈھکی حسین وادیوں کو دیکھنے سیاحوں کی آمد بھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں مینگورہ شہر، چار باغ اور بحرین سمیت اکثر علاقوں میں گزشتہ روز بارش اور کالام، گبرال، مالم جبہ کے پہاڑوں پر برفباری ہوئی ہے۔ مالاکنڈ اور لوور دیر میں بھی ہلکی بارش ہوئی اور بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چترال میں لواری ٹنل اپروچ روڈ بھی برف سے ڈھک گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، اڑنکیل، گریس، ہلمت، شنٹھر سمیت پہاڑوں پر برفباری نے نظارے مزید دلکش بنا دیے ہیں۔ استور میں کئی گھنٹوں سے برفباری جاری ہے، جس کے باعث عوامی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے رفیع اللہ خان آفریدی۔ جی، ضلع استور میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے وقفے کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں میدانی علاقوں سمیت جو شہری علاقے ہیں، یہاں پہ بھی شہری علاقوں میں بھی شدید برف باری ہو رہی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہاں پہ جاری برف باری کے باعث لوگوں کو مسائل، مشکلات اور پریشانی کا سامنا ضرور ہے، تو دوسری طرف خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہاں پہ جو گلیشیئرز تھے، جو چشمے ہیں، جو جھیلیں تھیں، وہ خشک ہو رہی تھی۔ یہاں پہ برف باری جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے بہت کم مقدار میں ہوتی تھی، مگر اس سال ایک تسلسل کے ساتھ ہونے والی برف باری کے باعث یہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی میں نمایاں کمی ہو گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، قلات میں 3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں موسم جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی اور اس کے بڑھتے اثرات کی۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ 2 سالوں سے برف باری اور سردی میں واضح کمی آئی ہے۔ جہاں عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات واضح نظر آ رہے ہیں، وہیں فروری کے مہینے میں اسکردو میں سردی کتنی ہے، یہ بتا رہے ہیں اسکردو سے ہمارے نمائندے نثار عباس۔ جی، میں دریائے سندھ کے اوپر چھمیک پل کے پاس یہاں پہ اس وقت موجود ہوں۔ فروری کا مہینہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے، اور وہ بھی ہاف سویٹر۔ اتنا گرم موسم پہلے کبھی بھی یہاں پہ ہسٹری میں وٹنس نہیں کیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پچھلے سال بھی برفباری بھی بہت کم ہوئی، نہ ہونے کے برابر، اور دسمبر کے مہینے میں یہاں پہ برفباری ہوئی تھی۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں تاریخ میں پہلی بار یہاں بلتستان ڈویژن میں بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو فروری کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی برفباری وغیرہ نہیں ہوئی۔ موسم بہت زیادہ گرم ہے۔ فروری کا مہینہ جو ہے وہ انڈس ریور کے منجمد ہونے کا مہینہ ہوتا تھا، یہاں پہ پانی جو ہے فریز ہوتا تھا فروری کے مہینے میں، لیکن اس سال کھرمنگ سے لے کر یہاں پہ اسکردو اینڈ تک جو انڈس ریور کا جو ایریا بنتا ہے، یہاں پہ کہیں پر بھی جو ہے اس سال پانی فریز نہیں ہوا انڈس ریور کا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے کس حد تک یہ علاقے جو ہے وہ زد میں آ چکے ہیں۔ جبکہ پہاڑوں میں برف جتنی دسمبر میں پڑی تھی وہ جنوری میں بارش یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے بعد فروری میں ابھی تک کوئی برفباری نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے پہاڑوں پر بھی برف جو ہے تیزی سے پگھل رہی ہے، کیونکہ دھوپ بہت تیز ہے، موسم بہت گرم ہے، اس وجہ سے پہاڑوں پر بھی برف جو پڑی ہے وہ بھی اب تیزی سے پگھل رہی ہے۔ میاں کا علاقہ داؤد خیل آبادی کے لحاظ سے ضلع کا تیسرا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زائد ہے، اور یہ ضلع کا واحد صنعتی شہر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ تفصیل بتائیں گے عنایت اللہ نیازی۔ داؤد خیل میاں والی کا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زائد ہے، اور یہ ضلع کا واحد صنعتی شہر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عرصہ دراز سے پینے کے صاف پانی سے محروم چل آ رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی گزشتہ کئی سالوں سے مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے۔ داؤد خیل میونسپل کمیٹی کے سابق چیئرمین سردار خان کا کہنا ہے
کہ داؤد خیل شہر آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا شہر ہے۔ یہاں پر 1987 میں ایک واٹر سپلائی اسکیم لگائی گئی جو اس وقت بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے دوسری واٹر سپلائی اسکیم قائم کی گئی، وہ بھی ابھی تک چالو نہیں کی جا سکی، جس کا پانی بھی لوگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک اور شہری کا کہنا ہے کہ یہاں کا باسی، کھارا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یہاں جو پہلے واٹر سپلائی اسکیم قائم کی گئی تھی اس کی پائپ لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ مقامی سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے جو واٹر سپلائی اسکیم تعمیر کی گئی وہ ہمارے شہر کو پانی دینے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی بند ہے۔ 1 لاکھ آبادی کے شہر کے مکین عرصہ دراز سے صاف پانی سے محروم ہیں اور صاف پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں کئی بار ارباب اختیار سے رابطہ کیا گیا لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے ایک بار پھر حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں کی اتنی بڑی آبادی جو کہ پینے کے پانی سے محروم ہے انہیں فوری طور پر پینے کا پانی مہیا کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عنایت اللہ نیازی، جیو نیوز، میاں والی۔ لوگوں نے ایک بار پھر حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں لانڈھی نمبر 4 اور 6 میں نامعلوم ملزمان نے 2 مال بردار ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ملزمان کو منتشر کر دیا ہے۔ ٹرکوں میں لگی آگ کو بجھا دیا گیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے قمر علی مستوئی سے۔ قمر بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور مال بردار ٹرکوں کو آگ کیوں لگائی گئی ہے؟ دیکھیں جی، پولیس کا کہنا ہے کہ لانڈھی نمبر 4 اور 6 پر یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ نامعلوم افراد نے جو ہے وہ مال بردار ٹرکوں کو آگ لگائی ہے۔ جو لانڈھی نمبر 6 میں جس ٹرک کو آگ لگائی ہے وہ مکمل طور پر جل گئی ہے۔ لانڈھی نمبر 4 میں لگنے والی ٹرک کو جو ہے مکمل طور پر جلنے سے بچا دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد سے جب پولیس وہاں پر پہنچی تو پولیس نے ہوائی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ملزمان فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ قمر علی مستوئی کب پیش آیا؟ کیونکہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک تو اجازت ہے ہیوی ٹریفک کو سڑکوں سے گزرنے کی، تو کیا وجہ بنی اور کب پیش آیا واقعہ؟ پولیس کا کہنا ہے کہ صبح 7 بجے کے بعد یہ واقعات دونوں جو ہے وہ پیش آئے ہیں اور پولیس اہلکار گشت پر تھے جب انہوں نے دیکھا نامعلوم افراد جو ہیں ٹرکوں کو آگ لگا رہے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد ہوائی فائرنگ کی، ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس جو ہے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رات گئے بھی لانڈی 89 ڈبل روڈ پر بھی جو ہے وہ نامعلوم کچھ افراد نے ہیوی ٹرک کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر علی مستوئی آپ کا۔ 2 روز قبل محکمہ ٹریفک نے فیصلہ کیا کہ رات 11 سے صبح 6 بجے تک ہیوی ٹریفک کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ گزشتہ روز یہ اطلاعات آئی تھی کہ بعض مال بردار گاڑیوں کے بڑے ٹرکس کے کنٹینرز کی ٹائروں کی ہوا نکال دی گئی تھی۔ آج 2 خبریں ایسے آئی ہیں جس میں مال بردار گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ تو ہم جو اہل کراچی ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو کنٹینرز ہیں، جو ٹرکس ہیں، وہ دندناتی موت بانٹ رہے ہیں سڑکوں پر، لیکن قانون اپنا کام خود کرے گا۔ آپ قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ موٹر وے M2 پر شیخوپورہ کے قریب مسافر بس میں آگ لگ گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق افسران کی مسافروں کو بحفاظت بس سے اتار لیا گیا ہے اور اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ تمام مسافروں کو بحفاظت اتارا گیا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ابھی آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو میں کہا IMF پروگرام کے بعد میکرو اکنامک استحکام آیا ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کانکنی اور معدنیات کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ IT برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشی استحکام کا سفر طویل، مشکلات اور چیلنجز سے بھرپور ضرور ہے۔ وزیر اعظم دورے میں متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹس سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔
پاکستان اور ترکی کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے دوسرا مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ میں ہونے والے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈی جی انسداد دہشت گردی عبدالحمید نے کی، جبکہ ترکی کی جانب سے وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سفیر کینان یلماز نے وفد کی سربراہی کی۔ مشاورت میں عالمی علاقائی سطح پر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کے فروغ کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روک کر انٹرنیٹ کے غلط استعمال اور انتہا پسندی کے سد باب کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان انسداد دہشت گردی کے مشاورتی عمل کا اگلا دور انقرہ میں منعقد ہوگا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا دوسرا دور دوحہ میں منعقد ہوا، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے کی، جبکہ قطری وفد کی سربراہی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے کی۔ مشاورت میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور قونصلر امور سمیت دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مسلسل مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح کے دونوں اور دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا اعتراف کرتے ہوئے تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا اگلا دور اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تقریب آج ہوگی۔ گراؤنڈ کے اطراف LED لیزر اور فینسی لائٹس لگا دی گئی ہیں۔ آتش بازی بھی ہوگی، لیزر لائٹس کا شو بھی ہوگا۔ نامور گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ شائقین کا داخلہ مفت ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد اس کا رنگا رنگ افتتاح ہوگا۔ گراؤنڈ کے اطراف LED لیزر اور فینسی لائٹس لگا دی گئیں۔ معروف گلوکار شفقت امانت علی، ساحر علی بگا اور دیگر گلوکار اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ بھی ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا، وہ اپنی شناخت کرا کے اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں گے۔ افتتاحی تقریب سے قبل ورکرز کو زورانہ بھی دیا جائے گا۔ 3 ملکی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ سیمی فائنل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان کرکٹ ٹیم جمع ہوئی۔ ٹریننگ سے قبل کپتان محمد رضوان نے لیکچر دے کر کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا، پھر طویل ٹریننگ سیشن کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے کھلاڑیوں نے فزیکل مشقیں کی جو آدھے گھنٹے تک جاری رہیں، جس کے بعد فیلڈنگ، وکٹ پر تھرو کرنے اور اونچے کیچ لینے کا پریکٹس سیشن ہوا۔ نیٹ ایریا میں فاسٹ بالرز نے لمبے سپیل کیے۔ اسپنرز ابرار احمد اور سلمان علی آغا نے بھی خوب بالنگ سیشن کیا۔ بیٹرز بھی بھرپور بیٹنگ پریکٹس کرتے نظر آئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ملکی سیریز کا تیسرا میچ 12 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا، جو سیمی فائنل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ فاتح ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف 14 فروری کو فائنل کھیلے گی۔ سندھ پنک گیمز کا کراچی میں آغاز ہو گیا ہے۔ سندھ کے 30 اضلاع میں ہونے والے گیمز کا افتتاح وزیر کھیل کریں گے۔ سندھ پنک گیم کی افتتاحی تقریب کراچی میں ہوئی۔ وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے سندھ پنک گیمز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری عبدالعلیم لاشاری، ڈائریکٹر کھیل امداد علی ابڑو اور کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسران بھی موجود تھے۔ 15 فروری تک جاری رہنے والے سندھ پنک گیمز میں 6000 سے زائد خواتین حصہ لے رہی ہیں، جو ایتھلیٹکس، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، مارشل آرٹ، رنگ بال، والی بال، باکسنگ، تھرو بال اور کھوکھو کے مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کا کہنا تھا کہ سندھ پنک گیمز خواتین کے کھیلوں کو فروغ دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ ابھی آپ کو خبر دینے، سرگودا میں نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلے ختم ہو گئے ہیں۔ 200 سے زائد گھڑ سواروں نے نیزہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ آزاد کشمیر سے بھی شہ سواروں کی ٹیم مقابلے میں حصہ لینے کے لیے خصوصی طور پر پہنچی ہے۔ ملک محمد اصغر کی رپورٹ دیکھیے۔ عاقل شاہ میں ہونے والے نیزہ بازی کے مقابلے ختام پذیر ہو گئے۔ ملک بھر سے 45 ٹیموں کے 200 سے زائد گھڑ سواروں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ آزاد کشمیر سے آنے والی شاہ سواروں کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کر کے شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ کی وجہ میلے کلچر دا حصہ وہ ہونے چاہیے جی، اس نال نوجوان نسل نو تھوڑا گیم دی طرف رجحان ہوندا، انہاں دا تھوڑا اس صحت مندانہ سرگرمیاں دی طرف رجحان ہوندا، تے میں انہاں مبارک دینا بے وجہ اور ایونٹس کا انعقاد ہونا چاہیے۔
अलसैयद गिलानी रांझा क्लब ने पहली, आजाद कश्मीर के शाह सवारों ने दूसरी, जबकि नाइज क्लब के खिलाड़ियों ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। ढोल की थाप और मखसूस धुनों ने मुकाबलों में तो अलग समा ही बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेला बहुत कामयाब रहा। इंशाअल्लाह को कोशिश है सालाना जश्न बना हर साल फरवरी इस दोबारा कराया कर। मुकाबलों के इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नगद इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।